أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ایک شیعہ نے سوال کیا کہ قرآن مجید میں شیعہ کا ذکر تو ہے، اہل سنت میں سے کسی کا ذکر نہیں، نہ اہل حدیث کا ذکر ہے، نہ بریلوی کا ذکر ہے، نہ دیوبندی کا ذکر ہے، نہ شافعی کا ذکر ہے، کسی کا ذکر نہیں۔ اگر آپ گوگل پر سرچ کریں اور سنی اور قرآن لکھیں تو کچھ نہیں آئے گا، آپ اہل سنت اور قرآن لکھیں تو کچھ نہیں آئے گا، آپ جو کچھ لکھیں بریلوی دیوبندی تو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ لکھیں شیعہ ان قرآن تو 5-7 جگہ پر شیعہ کا ذکر قرآن مجید میں آ جائے گا۔ تو شیعہ کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے اور کسی کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، جو کہ اہل سنت علماء نے آج تک عوام سے چھپایا ہے۔ یہ بات اس نے اپنے کمنٹس کے اندر اٹھائی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں شیعہ کا ذکر ہے اور اہل سنت کا ذکر نہیں۔ اہل سنت کہلوانے والے لوگ جب قرآن مجید میں ذکر نہیں تو کون ہیں، ان کی اصلیت کیا ہے، کیا کوئی شخص اہل سنت بن سکتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے اور الگ اس پر سوال آئے پڑے ہیں، وہ الگ بات کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں شیعہ کی کہ قرآن مجید میں شیعہ کا ذکر ہے تو کیسے ہے۔ تو قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ صافات کی آیت نمبر 83 کے اندر ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور اس نوح علیہ السلام کی تابع داری کرنے والوں میں سے ہی ابراہیم علیہ السلام تھے۔ لیکن ادھر کیونکہ لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے اور شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ترجمہ تو کرنا نہیں ہے، بس شیعہ لفظ ہے، اس لیے شیعہ ہی استعمال ہوا ہے۔ آپ نے شیعہ کہنا ہے، گروہ ٹولہ جماعت کا کچھ نہیں کہنا، تابع داری کرنے والے، تو شیعہ لفظ استعمال ہوا ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے شیعہ تھے۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ قرآن مجید میں ہم ترجمہ نہیں کرتے اس کا کہ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے شیعہ تھے۔ یہ بات جب آ گئی، اب اس کے بعد اور جگہ پر قرآن مجید میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے شیعہ کے بارے میں، سورہ قصص آیت نمبر 15 کے اندر ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، وہ اس کے شیعہ میں سے تھا۔ دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو ایک شخص ان کا شیعہ تھا، ترجمہ تو ہم نے نہیں کرنا، اور ایک دوسرا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور اس کو چھڑاتے ہوئے مکہ مارا تو اس دوسرے شخص کو قتل کر دیا، وہ مر گیا۔ یہ تھا ادھر ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ اور دوسرا تھا عدو دشمن کوئی، یعنی دوسرا فرعونی تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ یہاں پر موجود ہے۔ تو یہ شیعہ کیسا تھا، اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں پھر اس شیعہ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اسی سورت کے اندر آیت نمبر 19 کے اندر ہے فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ۔ پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا، وہ فریادی کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام، کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم و سرکش ہونا ہی چاہتا ہے اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ ملاپ کرنے والوں میں سے ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے؟ جس شخص کے بارے میں کہا گیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا، اور وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہا ہے کہ تم سرکشی پھیلانا چاہتے ہو، ملک کے اندر تباہی کرنا چاہتے ہو، ظلم کرنا چاہتے ہو، تم ظالم ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ۔ ایک جگہ ہے ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے شیعہ تھے۔ نوح علیہ السلام نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، تو ایک نبی دوسرے نبی کا شیعہ تھا، اور نبی کی ذات تو بہت اعلیٰ ہوتی ہے، اس کے بارے میں تو بات نہیں کرنی۔ اب بات رہے کہ ایک نبی ہے موسیٰ علیہ السلام
اور دوسرا ہے اس کا شیعہ، تو وہ شیعہ کیسا تھا؟ نبی کا شیعہ ہے وہ تو الگ بات ہو گئی، ان کا تو رتبہ بہت بلند ہے، اور نبی کا جب غیر نبی شیعہ ہے تو وہ اس نبی کو ظالم سرکش کہہ رہا ہے۔ اس آیت کے اندر یہ بات واضح ہو گئی سورہ قصص کے اندر، جب نبی کا غیر نبی شیعہ ہے تو وہ کس طرح ہے۔ اس سے آگے اور آیات جو قرآن مجید کے اندر ہیں ہم وہ پڑھتے ہیں کہ ان کے اندر شیعہ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ ہم شیعہ کا ترجمہ تو نہیں کریں گے کیونکہ یہ ترجمہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر فرمایا، لوگوں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ سورہ روم آیت نمبر 31 اور سورہ روم آیت نمبر 32 کے اندر یہ تسلسل چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکین میں سے نہ ہو جانا، کن میں سے؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فارحون، اور ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو شیعہ بن گئے، ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سورہ روم آیت نمبر 32 کے اندر فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو فرقہ بن گئے اور شیعہ ہو گئے۔ اور اس کے آگے قرآن مجید کے اندر سورہ قصص کے اندر ایک اور جگہ ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو شیعہ بنا رکھا تھا۔ شیعہ کس نے بنایا تھا لوگوں کو؟ فرعون نے، اور ان میں سے ایک فرقہ کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ تو آگے بات رہ گئی۔ تو فرعون نے لوگوں کو شیعہ بنا رکھا تھا، تو لوگوں میں سے عام لوگوں سے شیعہ کون بناتا تھا؟ عام لوگوں کو فرعون بناتا تھا۔ تو شیعہ کس نے بنائے؟ فرعون نے۔ سورہ قصص آیت نمبر 4 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اس سے آگے دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور جگہ شیعہ کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ تیرے پروردگار کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کر دیں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 68 کے اندر یہ بات ہے۔ اور اس سے آگے تو کون لوگ ہوں گے وہ جن کو اور شیطانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں آگے اسے اگلی آیت نمبر 69 میں فرماتا ہے، ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، پھر ہم ہر شیعہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑے پھرتے تھے۔ تو ہم ہر شیعہ میں سے انہیں نکالیں گے۔ ہر شیعہ یعنی شیعہ کے ہر ٹولے میں سے، ہر گروہ میں سے، جیسے کہ شیعہ کے بہت سارے ٹولے ہیں، زیدی بھی ہیں، اثنا عشری بھی ہیں، اسماعیلی آغا خانی بھی ہیں، اسماعیلی بہرے بھی ہیں، بہت سارے شیعہ ہیں۔ تو ہر شیعہ ٹولے میں سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نکالوں گا اور جہنم میں ڈالوں گا۔ تو جہنم میں جو ڈالے جائیں گے وہ شیعہ ہی ہوں گے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے، ترجمہ تو ہم نے کرنا نہیں ہے شیعہ لفظ کا۔ اس سے آگے سورہ انعام آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں سے، یا تم کو شیعہ بنا دے اور پھر آپس میں بھڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔ آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید وہ سمجھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہا ہے کہ یا تمہیں شیعہ بنا کر تم سب کو آپس میں بھڑا دے، لڑا دے اور تم ایک دوسرے کی لڑائی میں مگن رہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ مزہ چکھا دے۔ سورہ انعام آیت نمبر 65 کے اندر یہ بات قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب
ایک اور آیت ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی، سورہ ہجر آیت نمبر 10 میں پہلے کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے پہلے والے شیعوں میں۔ تو وہ شیعہ کیسے تھے؟ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، سورہ ہجر آیت نمبر 11 میں ہے۔ تو وہ شیعہ پھر کیا کرتے تھے؟ اور لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ تو شیعہ کا کام کیا تھا کہ وہ رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ ہے وہ بات جو کہ شیعہ کہتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید میں شیعہ کا لفظ آیا ہے، شیعہ آیا ہے۔ تو شیعہ کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ شیعہ نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، آپ لوگوں نے شیعہ میں سے نہیں ہونا، شیعہ کو فرعون نے بنایا تھا۔ تو یہ ساری باتیں قرآن مجید میں ہیں۔ اور دو لفظ شیعہ کے اور استعمال ہوئے ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے شیعہ تھے، وہ دونوں نبی تھے، ایک نبی دوسرے نبی کا شیعہ تھا۔ ایک نبی کا جو شیعہ تھا غیر نبی، تو اس نے نبی پر الزام لگایا۔ تو سمجھ یہ آیا کہ نبی اگر ہو نبی کا شیعہ تو وہ تو بات ٹھیک ہے، اگر غیر نبی کسی نبی کا بھی شیعہ ہو تو وہ ایسا ہوتا ہے جو نبیوں پر بھی الزام لگاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے شیعہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کو فرعون نے بنایا ہے اور یہ لوگ سرکش ہیں، یہ نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں نبیوں پر بھی۔ تو آپ نے ان شیعوں میں سے ہرگز نہیں ہونا۔ تو ترجمہ اگر نہ کریں قرآن مجید کا لفظ شیعہ کا تو یہ مطلب زہر ہوتا ہے، اور اگر ترجمہ کریں فرقہ ٹولہ گروہ شیعہ کا تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسی گروہ سے تعلق رکھتے تھے جو نوح علیہ السلام کا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے۔ اور اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کے لیے یہ فرمایا ہے کہ تم نے گروہ گروہ نہیں ہونا، ٹولے نہیں بننا، ایک امت واحدہ بن کر رہنا ہے۔ تم نے گروہ گروہ نہیں بننا، ٹولے نہیں بننا۔ شیعہ کا معنی یہی ہے کہ تم نے ٹولے گروہ نہیں بننا۔ اگر ترجمہ کریں تو تم نے گروہ گروہ ٹولے ٹولے فرقے فرقے نہیں بننا، اگر ترجمہ نہ کریں تو تم نے شیعہ نہیں بننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ تو شیعہ حضرات جو لفظ بار بار کہتے ہیں کہ شیعہ قرآن مجید میں ہے، تو قرآن مجید میں شیعہ نہ بننے کی بات کی گئی ہے، شیعہ کی برائی کی گئی ہے، شیعہ کی اچھائی نہیں بیان کی گئی۔ صرف ایک جگہ بیان کی گئی ہے شیعہ کی اچھائی، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی تو ویسے بھی ذات اونچی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو بہت بلند مرتبے والے ہیں۔ اب اگر کسی جگہ یہ ذکر کر دیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام عراق والے تھے، تو اب آپ کہیں کہ عراق والے اچھے ہوتے ہیں؟ نہیں، عراق والے کی کوئی بات نہیں تھی، اصل ابراہیم علیہ السلام کی بات تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اچھے تھے، عراق میں پیدا ہوئے تھے، تو عراق کی خاصیت نہیں ہے، عراق کی خاصیت اس میں کوئی نہیں ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی اپنی خاصیت ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو شیعہ لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ شیعہ کی کوئی خاصیت نہیں ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی خاصیت ہے، اگر ترجمہ نہ کریں تو۔ اگر کریں نوح علیہ السلام کا ٹولہ، نوح علیہ السلام کا گروہ، تو وہ اللہ کے پیغمبر تھے، جو ان کا ماننے والا ہے، ان کا چاہنے والا ہے، وہ ویسے بھی کامیاب ہے، اور ابراہیم علیہ السلام تو ویسے خود ہی نبی تھے، وہ بھی کامیاب